بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئرن کی کمی ہو جائے تو گھر میں گوبھی اور پالک کی سبزی استعمال کریں۔ پالک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ چاول زیادہ کھانا جگر خون بنانا چھوڑ دیتا ہے۔ اگر سر میں درد ہو تو پودینے کی چائے یا لیمن اس کی چائے پئیں۔ ماتھے پر پودینے کا تیل لگائیں یا ٹھنڈی پٹیاں رکھیں۔ الٹی روکنے کے لیے سونف کے پانی کی کلیاں کریں۔ پانی پی کر سونے سے دماغ کو نقصان پہنچتا ہے۔ کپڑوں سے بدبو دور کرنے کا آسان طریقہ، بیکنگ سوڈا اور پانی ملا کر اسپرے کریں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ ہلدی میں دودھ شامل کر کے پینے سے جسم کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ جسم کی گرمی دور کرنے کے لیے مفید ہے۔ 5 چیزیں آپ کو پریشان یا بیمار کر سکتی ہیں۔ دین سے دوری اختیار کرنا، زیادہ باتیں کرنا، زیادہ کھانا کھانا، زیادہ سونا، زیادہ لوگوں سے میل جول رکھنا۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ رات کو سونے سے قبل چائے مت پیو کیونکہ یہ آپ کی نیند کو متاثر کرتی ہے۔ جو لوگ مٹھائی زیادہ کھاتے ہیں ان کو لبلبا کی بیماری ہو سکتی ہے۔ اگر سرسوں کے تیل سے پاؤں کی مالش کی جائے تو نہ ہی تو اس سے کمر میں درد ہوگا، نہ ہی جوڑوں کا درد ہوگا، نہ ہی آپ کا سر درد کرے گا۔ بڑھاپا بھی جلدی نہیں آئے گا اور آپ کو سکون کی نیند آئے گی۔ اگر کسی کپڑے پر داغ لگ جائیں تو وہ اتر نہ رہا ہو تو اس کو اتارنے کے لیے ادرک کا رس اس پر مسل دو۔ ضدی داغ کپڑے سے مٹ جائے۔ جسم پر دانے نکل آئیں تو کڑوے کریلے کا پانی نکال کر صبح نہار منہ پی لیا کرو، دانے ختم ہو جائیں گے۔ بدن کی خارش ہو یا درد کر رہا ہو تو گرم پانی سے غسل کریں۔ جو روزانہ ادرک کا ایک ٹکڑا کھا لیتا ہے کبھی جلدی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ خواب میں دعا مانگنا خوش نصیبی کی علامت ہے۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر کے لوگوں کو دمہ کی بیماری نہیں ہوتی۔ ماتھے پر زیتون کے تیل سے مالش کرنے سے انسان کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بنا دودھ والی چائے پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ اگر سلاد کا پیالہ ٹھنڈا کر لیا جائے پھر اس کے بعد اس میں سلاد رکھیں تو سلاد دیر تک تازہ رہے گی۔ چاقو تیز کرنے کے لیے چینی کی پلیٹ کی پچھلی سائڈ پر چاقو کو رگڑیں، تیز ہو جائے گا۔ کلونجی کو باریک پیس کر مکھن میں ملا کر کھانے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ قبض ختم کرنی ہے تو چائے کے اندر سونف ڈال کر پی لو، قبض دور ہو جائے گی۔ روزانہ ایک کیلا کھانے سے ذہنی دباؤ اور غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر زبان جل جائے تو چینی کا ٹکڑا زبان پر رکھیں، آرام ملے گا۔ کپڑوں پر استری جلدی کرنے کا طریقہ، اگر جلدی کرنی ہے تو کپڑوں کو تھوڑا نم کر کے استری کریں، جھریاں فوراً ختم ہو جائیں گی۔ گھر میں جگہ جگہ چونٹیاں سوراخ بنا لیتی ہیں، ان کو دور بھگانے کے لیے مٹی کا تیل سوراخوں میں ڈال دیں۔ آنسو پی جانے سے قبض کی شکایت نہیں ہوتی۔ اگر پودے مرجھا جاتے ہیں یا بڑے نہیں ہوتے تو پانی میں چینی ملا کر پودوں میں ڈال دیں اور آپ اپنے پودوں میں تبدیلی دیکھ سکتے ہیں۔ گھٹنوں پر ہلدی کا لیپ لگا کر گرم کپڑے سے پٹی باندھ دیں، درد میں فوراً آرام آ جاتا ہے۔ اگر روزانہ 5 دانے انجیر کے کھا لیے جائیں اس سے گردوں سے پتھری نکل جاتی ہے۔ نہانے کے فوری بعد کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ دل میں طاقت پیدا کرنا چاہتے ہو تو صبح صبح اٹھ کر گھاس پر ننگے پاؤں چل لیا کرو، سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو شوگر ہے تو میٹھے سے پرہیز کریں اور سبزیاں زیادہ کھائیں۔ روزانہ خالی پیٹ میتھی دانہ پانی میں بھگو کر پی لیں۔ جن کو پیشاب کے بعد قطرے آتے ہوں تو وہ بھنے ہوئے چنے اور کالے تلوں کو دودھ کے ساتھ پئیں۔ جن کو شوگر کا مرض ہو ان کو چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کروائیں۔ بار بار پیشاب تنگ کرتا ہو تو سبز الائچی کے ساتھ اخروٹ کھاؤ، بار بار پیشاب آنا بند ہو جائے گا اور مثانے کی کمزوری بھی دور ہوگی۔ پستہ کھانے سے بندہ فٹ رہتا ہے۔ اگر گرم موسم میں انڈے کھانے سے صحت کا نقصان پہنچے گا
تو اس کی کوئی سائنسی ثبوت نہیں۔ آپ گرم موسم میں بھی انڈے کھا سکتے ہیں۔ مسواک کرو، اس سے معدے کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور ٹیڑھے دانت سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اگر بدہضمی کا مسئلہ ہو جائے تو دودھ کا استعمال نہ کرو، دودھ سے بدہضمی مزید بڑھ سکتی ہے۔ کھیرا کھایا کرو، زندگی بھر سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ زیادہ مرچ مسالے استعمال کرنا آپ کی عمر کو کم کر دیتا ہے۔ دانت درد کے لیے لونگ کا استعمال، دانت میں درد ہو تو لونگ کا تیل یا پسا ہوا لونگ لگائیں، فوراً آرام آ جائے گا۔ یادداشت بہتر بنانے کا ٹوٹکا، روزانہ 5 بادام پانی میں بھگو کر کھائیں، دماغ تیز ہوگا۔ جو لوگ زیادہ تر ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کی توبہ کریں، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ گھر سے کیڑے مکوڑے دور بھگانے کے لیے جامن کی لکڑی جلا کر اس کی دھونی گھر میں دیں۔ جسم کی ایک جگہ پر درد اٹھنا شروع ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ شدت سے یاد کر رہا ہے۔ ناک میں تیل ڈالنے سے طاقت ملتی ہے۔ کریلے کا پانی پیو، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ خون میں حرکت پیدا کرنی ہے تو سیب کھاؤ، اس سے خون میں حرکت پیدا ہو جائے گی۔ اگر نیند زیادہ آتی ہے تو دودھ میں لیموں کا رس ڈال کر اسے پی لیں، آپ کو نیند آنا کم ہو جائے گی۔ کچا امرود کھاؤ، بواسیر کی بیماری دور ہو جائے گی۔ سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے انسان کا ذہن تیز ہوتا ہے۔ پانی کم پینے والے بندے کے ہونٹ جلدی خراب ہوتے ہیں۔ لیموں کا رس چوس لیا کرو، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ رات کو پیشاب کر کے سونے سے گردے جلدی خراب نہیں ہوں گے۔ دہی جب بھی کھائیں تو کبھی کسی گرم چیز کے ساتھ یا گرم روٹی کے ساتھ مت کھائیں۔ ہلدی کا استعمال چہرے کو جوان رکھتا ہے۔ معدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو یا بھوک نہ لگتی ہو تو آم کا اچار کھانے سے بھوک جلدی لگنے لگ جائے گی۔ پسا ہوا ادرک گھٹنوں پر لگایا جائے تو گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ معدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو ساگو دانہ بنا کر کھایا کریں۔ سبزی کو تازہ رکھنا ہے تو اس پر سرکہ چھڑک دیں۔ ٹھنڈا پانی چہرے پر جھریاں لاتا ہے۔ صبح جلدی اٹھنے والے لوگ کبھی جلدی بیماری کا منہ نہیں دیکھتے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں اور انسان وقت سے پہلے ہی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ گنے کے رس میں ادرک ملا کر پینے سے گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ اگر منہ میں چھالے نکل آئیں تو ٹھنڈے دودھ سے غرارے کریں، اس سے منہ کے چھالے ختم ہو جاتے ہیں۔ جو انسان اونٹنی کا دودھ پیتا ہے سدا جوانی کا لطف اٹھاتا ہے۔ موٹاپا بڑھتا جا رہا ہے تو سفید چینی، چاول اور میدے کی بنی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں۔ سبز رنگ کی چیزوں کو دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ زیادہ خوبصورت لوگ اکثر بے وفا ہوتے ہیں۔ تیز بولنے والے دولت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ چاول کھا کر دودھ پینے سے کمر کا درد کم ہو جاتا ہے۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر کا درد کم ہو جاتا ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ بار بار پیشاب تنگ کرتا ہے تو پانی میں بڑی الائچی بھگو کر اس پانی کو پی جاؤ، اس سے بار بار پیشاب تنگ نہیں۔ رات کو اپنے پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کیا کریں، آپ کے پٹھے نہایت ہی مضبوط ہو جائیں گے۔ ناخنوں پر کچھ دیر ٹوتھ پیسٹ لگانے سے ناخنوں کی میل صاف ہو جاتی ہے۔ سری پائے پکاتے وقت اس میں سفید زیرہ ڈال دینے سے پائے کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ مونچھوں کے بال سفید ہونا یہ شوگر ہونے کی ایک علامات میں سے ایک خطرناک علامت ہے۔ زیادہ محنت کرنے والے انسان کو شکرکندی کا استعمال کرنا چاہیے، مگر شکرکندی کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ کھانا کھانے کے دوران پاؤں کے بل بیٹھنے سے دماغ کمزور ہو جائے گا۔ لیموں کا استعمال صفائی کے لیے، اگر کسی چیز پر زنگ لگ جائے تو لیموں کا رس اور نمک ملا کر رگڑیں، چمک اٹھے گی۔ چاول کے ساتھ موبائل بچائیں، اگر موبائل پانی میں گر جائے تو اسے چاولوں کے ڈبے میں 24 گھنٹے کے لیے رکھ دیں، نمی چوس لے گا۔ آم دہی کے ساتھ کھانے سے قبض فوراً کھل جائے گی۔
صبح کے وقت ایک ٹماٹر کھا لیا کرو، زندگی بھر آپ کے بال سفید نہیں ہوں گے۔ بڑھاپا روکنے والی 5 غذائیں: سبز چائے پئیں، انار کا جوس پئیں، مچھلی کھائیں، زیتون کا تیل استعمال کریں، زیادہ چاول، آلو اور میٹھی اشیاء سے پرہیز کریں۔ پانی کی کمی نہ ہونے دیں، دن میں 8 گلاس پانی ضرور پئیں۔ سر درد سے ہونے والی گیس اور سر درد کے لیے نہار منہ ایک سبز الائچی چبا کر کھائیں۔ الائچی معدے کو مضبوط بناتی ہے۔ نہار منہ دودھ پینے سے 80 سال تک ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ جو لوگ کچی پکی روٹی کھاتے ہیں اس کو قبض کی بیماری ہو جاتی ہے۔ پلاسٹک کی کرسی پر زیادہ دیر بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ باورچی خانوں کے دروازوں اور سوراخوں میں لیموں کا رس نچوڑ دینے سے چونٹیاں آپ کے کچن سے بھاگ جائیں گی۔ 1 کپ پانی میں چھوٹی سی ادرک کا ٹکڑا اور 1 چٹکی نمک ڈال کر پکا لیں۔ اس پانی کو پی لیں، سر درد میں آرام آ جائے گا۔ ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر آنکھوں پر لگانے سے آنکھوں کے حلقوں کے نشان ختم ہو جائیں گے۔ پیاز کے ساتھ روٹی کھانے سے پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت چہل قدمی کرنے سے انسان سارا دن تندرست رہتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ کرنے کے لیے نہانے سے قبل 1 گلاس پانی کا پی لیں۔ کوئی بھی تیز خوشبو سونگھنے سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جسم کی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ جو بات کرتے وقت سر کھجائے ان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد سو جانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ چاول کھیلے کھیلے اور ہر دانہ الگ الگ ہو تو 1 کپ چاول کے حساب سے 1.5 کپ پانی ڈالنا چاہیے۔ ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے دودھ اور شہد ملا کر روزانہ چہرے پر لیپ کریں۔ 4 دن کے بعد چہرہ 10 سال سے کم نظر آئے گا۔ نمکین پانی سے غرارے کرنے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ کھٹی چیزیں کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ چاولوں اور روٹی کی مقدار کو کم کر کے پھلوں کی مقدار کو بڑھا دیں، اس سے آپ خوبصورت نظر آئیں گے۔ بالوں میں خشکی ہو تو بالوں میں ٹماٹر کا رس ملا کر سر پر لگائیں، اس سے سر کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ لیموں پر نمک لگا کر چاٹنے سے بیٹھا ہوا گلا صاف ہو جاتا ہے۔ نہاتے وقت پانی میں لیموں ڈال کر نہائیں، بغلوں میں سے بدبو نہیں آتی۔ 1 کھانے کا چمچ ادرک کا رس صبح نہار منہ پینے سے پیٹ کم ہوتا ہے۔ مسکرانے والے ہنسنے والوں سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ ایلو ویرا میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی داغ دھبے دور ہوتے ہیں۔ کالی مرچ نظام انہضام کو درست کر دیتی ہیں۔ کچا امرود کھانے سے ہاضمہ خراب نہیں ہوتا۔ روزانہ جلدی اٹھنا جسم کو چست اور صحت مند بناتا ہے۔ نیم کے پتوں کو پاؤں کے تلوؤں پر مسلنے سے آپ کو بہت سکون محسوس ہوگا۔ اس سے آپ لا علاج بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ جس عورت کو خواب میں بال کھلے نظر آ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شادی بہت جلدی ہونے والی ہے۔ آلو بخارا شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین پھل ہے۔ دودھ جلیبی کھانے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کی فوری بعد غسل کرنے سے جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ غسل کرنے سے خون کی روانی بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین، پیٹ میں گیس بھر گئی ہو تو کھانے والا سوڈا پانی میں ملا کر پیو۔ سبز پیاز کے پتے بواسیر والے شخص کو نہار منہ کھلانے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد 2 گھنٹے تک مت سوئیں، اس سے پیٹ کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ دھوپ میں نکلنے سے اگر رنگ کالا ہو جائے، داغ دھبے پڑ جائیں تو انگور کا تھوڑا سا رس لے کر چہرے پر ملیں۔ جب جلد پر رس خشک ہو جائے تو سادے پانی سے چہرہ دھو لیں، دھوپ کے اثرات نہیں پڑیں گے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسمانی تھکاوٹ میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ گندم کے دانے شہد کے ساتھ کھانے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ منہ سے پانی آتا ہو تو جامن کا استعمال کرو،
کیونکہ جامن خشک ہوتی ہیں۔ چیونگم زیادہ چبانے سے دماغ کی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ آم کو ٹھنڈا کیے بغیر کھاؤ، اس سے کمر کا درد غائب ہو جائے گا۔ نہار منہ آم کھانے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ہارٹ اٹیک سے بچے رہنا چاہتے ہو تو روزانہ صبح ایک سیب کھائیں۔ روزانہ نہار منہ ایک لہسن کا جوا کھانے کی عادت بنائیں۔ اگر سونے سے پہلے چھوٹی سی ادرک چبا لی جائے، آپ کو کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ ہمیشہ تندرستی چاہتے ہو تو گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھایا کریں۔ اپنے دماغ کو ہمیشہ تیز رکھنا چاہتے ہو تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ زیادہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے معدے میں کینسر ہوتا ہے۔ پانی کم پینے سے ہونٹ کالے اور روکھے ہو جاتے ہیں۔ کھیرا کھایا کرو، زندگی بھر آپ کو سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ سبزی کا سالن زیادہ کھایا کرو، بدن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ بھنے ہوئے چنوں کا استعمال خون کی کمی کو دور کرتا ہے اور چہرے کو پر رونق بنا دیتا ہے۔ شام کے وقت سونے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ دانت کھٹے ہونے لگے تو بادام کھا لیا کرو، دانتوں کا کھٹاپن دور ہو جائے گا۔ شکر قندی کھایا کرو، اس سے سر کے بال کالے رہیں گے۔ اگر آپ کو گیس کا مسئلہ ہو تو میتھی کے بیج کھائیں۔ جن کو قبض کا مسئلہ ہو وہ نیم گرم دودھ میں روغن بادام ڈال کر پی لو، قبض فوراً ختم ہو جائے گی۔ شام کے وقت کنگھی مت کریں، اس سے انسان کا دل کمزور ہوتا ہے۔ تھکاوٹ میں ادرک والی چائے پیو، آپ کو سکون ملے گا۔ سفر کرنے سے ڈپریشن اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ زیادہ چھینکیں آنے لگیں تو سبز دھنیا سونگھنے سے چھینکیں آنا بند ہو جائیں گی۔ اگر پیاس نہ ہو تب بھی پانی پی لیا کرو، اس سے آپ کے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ ہری مرچ کا روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں، پٹھوں میں طاقت آتی ہے۔ پیدل واک کرنے سے قبل گرم پانی پی لو، اس سے کمزوری نہیں ہوگی۔ آدھے کپ سیب کے جوس میں آدھا کپ چقندر کا جوس اور آدھا چمچ پسا ہوا ادرک ڈال کر مکس کر لیں اور اسے پی جائیں۔ کچھ عرصہ اس عمل کو جاری رکھیں، اس سے کیلشیم کی کمی دور ہو جائے گی۔ اٹھتے بیٹھتے جوڑوں کے پٹھاکے نکلنا بھی بند ہو جائیں گے۔ شوگر والے مریض اپنی ٹانگیں خصوصاً پاؤں کو ہفتے میں کم از کم ایک بار نیم کے پتوں والے پانی سے لازمی دھویا کریں۔ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے نیم کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ تلی ہوئی اور زیادہ چکنی چیزوں سے پرہیز کریں، خاص طور پر رات کے وقت۔ دہی، سبزیاں اور بھاپ میں پکی ہوئی غذا کو ترجیح دیں۔ ہفتے میں کم از کم ایک دن صرف پھلوں اور سبزیوں پر گزارا کریں۔ رات کو خالی پیٹ دوڑ لینے سے 50 سال تک پٹھے کمزور نہیں ہوتے، نہ ہی انسان کو دل کا دورہ پڑتا ہے۔ جلیبی کو دودھ میں ڈال کر پینے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ نہار منہ کیلا کھاؤ، بے چینی اور ذہنی دباؤ ختم ہوتا ہے۔ جن کو پھیپھڑوں کی بیماری کا مسئلہ ہو وہ اکثر غمگین رہتے ہیں۔ دانتوں میں درد رہتا ہو تو بکرے کی چربی کا تیل دانتوں پر لگائیں۔ گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی لگانے سے بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کلونجی کے 5 یا 6 دانے زبان پر رکھ کر انہیں چوس لیجئے اور کچھ دیر کے بعد پانی کے ساتھ نگلیں۔ ایک ہفتے میں وزن تیزی کے ساتھ کم ہوگا، اس سے شوگر بھی کم ہو جاتی ہے۔ سیب کے پتے چبانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ چنے کی دال استعمال کرتے رہا کریں، یہ خون کی روانی کو بہتر بناتی ہے۔ چائے پینے سے گیس کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے، جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔ نہار منہ کیلا کھانے سے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ شلجم کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ چہرہ کالا پڑنے لگے تو چہرے پر دہی کی بلائی لگاؤ، چہرہ دوبارہ سفید ہو جائے گا۔ دولت مند کر دینے والی عورت کے چہرے پر 3 نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ کان چھوٹے ہوں گے، ماتھا بڑا ہوگا، آنکھیں موٹی ہوں گی۔ لمبے بالوں والی عورت 4 چیزوں کی بھوکی ہوتی ہے: تعریف، محبت اور دنیا کی سیر۔ انسانی پھیپھڑوں میں 3 لاکھ ملین سے زیادہ چھوٹی چھوٹی رگیں ہوتی ہیں۔ روزانہ صبح خالی پیٹ 5 بادام اور 2 کھجوریں کھائیں۔ شہد اور دودھ کا استعمال کریں۔ ورزش کو معمول بنائیں، چاہے ہلکی چہل قدمی ہی کیوں نہ ہو۔
غصے سے انسان کا چہرہ اس لیے لال ہوتا ہے کیونکہ ہمارا دل غصے کے دوران تیزی سے دھڑکتا ہے اور خون کی رگوں میں تیزی سے دوڑتا ہے۔ اگر بے وجہ منہ سے بدبو آنے لگے تو جان لو کہ آپ کا معدہ خراب ہو گیا ہے۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے دانتوں میں کیڑا لگ جائے گا۔ مرغی کے پنجے کھانے سے جوڑوں کے دردوں میں آرام ملتا ہے۔ کچے چاولوں کے استعمال سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ کالے یرقان سے بچنا چاہتے ہو تو گنے کا رس پیا کرو۔ اجوائن کے استعمال سے بدہضمی دور ہو جاتی ہے۔ میٹھا استعمال کرنے سے انسان کے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں۔ ہری مرچ کی دھنی لینے سے سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ کھیرے کا جوس پینے سے شوگر لیول کم ہوتا ہے۔ جس گھر میں زیادہ مصیبتیں آنے لگیں وہ اپنے گھر میں بکریاں لے آئیں۔ صبح کے وقت نیم گرم پانی پینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے زیادہ لگے ہوں وہاں جادو جلدی اثر کرتا ہے۔ مرچوں کی جلن ہاتھ سے دور کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو چینی والے پانی سے دھویا کریں، اس سے مرچوں کی جلن ختم ہو جائے گی۔